ویلکم بیک ناظرین. سر آپ بات کر رہے تھے دفاع پاکستان کونسل کی تشکیل کی, تو کیا دفاع پاکستان کونسل کی تشکیل اس بات کا اندیہ تو نہیں کہیں کہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جن کا کام دفاع ہے بیسکلی وطن کا, وہ کہیں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں خدا نخواستہ؟ بخدا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ کیانی صاحب بتائیں گے مجھے, پاشا صاحب بتائیں گے کیا کرنا ہے, کیا میری ذمہ داری؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, وہ ناکام ہو گئے؟ ادارے ناکام ہو گئے ابھی تک دفاع کرنے کے اندر. انہوں نے وعدے کیے کہ ہم بمار گرائیں گے, نہیں گرایا. جو بھی وجہ ہو, ان کی مجبوری حکومت کے ساتھ ہو سکتی ہے. انہوں نے کوششیں جو بھی کی ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں. حکومت ناکام, پارلیمنٹ ناکام, 2 دفعہ قرارداد متفقہ منظور کی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے کہ ریویو کریں گے ہم امریکہ کے, یہ مطلب ہے کہ دہشت گردی میں جنگ سے باہر آئیں گے. ہم سارے تقاضا کرتے رہے چھوڑو جنگ, یہ ہماری جنگ نہیں ہے خدا کے واسطے. انٹلیکچوئل دانشور پاکستان کے, وہ یہ کیا دانش ہے جو سچائی کے اوپر مبنی نہیں ہے, جو امریکہ سے مروب ہو کے دانش جو ہوتی ہے وہ مروبیت کی دانش ہوتی ہے, اور وہ سبجیکٹو دانش ہوتی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل دانش ہوتی ہے, مورل دانش نہیں ہوتی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہمیں کسی سے کوئی نہیں. اور پھر حمید گل کو یہ لوگ بتائیں گے. آل پارٹیز کانفرنس کی ناکامی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. آل پارٹیز کانفرنس میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کافی سارے لوگ بھی آپ کے ساتھ اس دفاع پاکستان کونسل میں ہیں. ان میں سے کافی سارے لوگ بھی ابھی یہ تقاریر کرتے نظر آئیں گے دفاع پاکستان کا جو جلسہ ہونے والا ہے. اچھی بات. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں ناکام ہوئے تو اپنی خجالت مٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ, خجالت مٹانے کے لیے نہیں, پھر وہاں سے مایوس ہو کے. کیا آپ مایوس ہو کے ایک جگہ دوسرے نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ اب پبلک میں جانے کی بات ہے. ہم نے یہی کہا, دعوتیں میں نے دی ان لوگوں کو, شیخ رشید صاحب کو اور ان کو, آؤ شریک ہو جاؤ. ہر ایک کو کہا, ایم کیو ایم کو کہا, ستار صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا, نہیں تو میں حیدر عباس رضوی کو بھیجوں گا. آپ کو لگتا ہے آئیں گے؟ وہ نہیں آئے نا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں, اس دن تو نصرت بھٹو صاحبہ فوت ہو گئی تو ہم شریک نہیں ہو سکے. ان کی پرائرٹیز کہیں کچھ اور تو نہیں ہے؟ ان کی پرائرٹیز کہیں کچھ اور تو نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں کسی کو, میں دیکھیں میں تجسس میں نہیں جاتا. میں تو وہ جو چیز برملا سامنے نظر آتی ہے اس کی بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا ریپرزینٹیو. ہم نے کہا سب بابا, میں نے آصف زرداری صاحب کو فرحت اللہ بابر کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ آپ بھی شریک ہو, دفاع تو سب کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے کہ دفاع پاکستان کانفرنس نہ صرف پاکستانیوں بلکہ پاکستانی اداروں جس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں ان کو بھی جگانے کی ایک کوشش ثابت ہوگی. یقیناً 100%. دفاعی اداروں کو بھی بالکل 100%. کیوں نہیں؟ آپ کے خیال میں پاکستان میں فوجی آمریتیں زیادہ بہتر رہی ہیں پاکستانیوں کے حق میں یا جمہوری آمریتیں؟ دیکھیں میں تو فوجیوں کو نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے ایم ای ایس تک نہیں چلا سکتے. بالآخر پہلے لوگ ان کے ساتھ توقع کرتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, پھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں. آخر یہ تو ہوتا ہے نا, آ گئے جی آ گئے, شکر ہے بچا لیا, مٹ جائے گی مخلوق تو پھر انصاف کرو گے, ابھی آؤ انصاف کرو, لوگ کہتے ہیں نا. وہ بیچارے مایوس ہو کے. لیکن میں اپنا تجربہ کہتا ہوں, فوج کا کام نہیں ہے, نہ چلا سکتے ہیں وہ یہ ہم اپنے. اور فوج کے جو اصل لوگ ہیں, جو ایک سوائے ایک آدمی کا دماغ پھرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے. باقی جو لوگ ہیں یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فیلڈ میں خوش ہوتے ہیں, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے, ہم کیوں کریں اس کے اندر. تو یہ فوج کا کام نہیں ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان سیاستدانوں بھی کہیں کوئی تو کردار کی بلندی دکھا دو خدا کے واسطے. تم نے لوٹنے کا سوچنے کوئی اپنا ووکیشن بنا لیا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا آپ کو زیادہ مانگ رہے ہیں کردار کی بلندی, اور وہ بھی سیاستدانوں سے؟ لیڈر ہیں ہمارے, قائدین ہیں نا, بہت زیادہ مانگ رہے ہیں سر. نہیں تو پھر اگر نہیں مانے تو ہم ان سے حضرت عمر تو نہیں مانگ رہے, حضرت ابو بکر صدیق نہیں مانگ رہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں مانگ رہے. ہم ان سے اپنے لیڈر مانگ رہے ہیں بابا, قائد اعظم بھی نہیں مانگ رہے. کچھ تھوڑا بہت تو خوف کرو. تمہاری رعایا ہی صحیح, تم بادشاہ ہو ہمارے, تم نہ مانو کہ تم ہمارے اپوائنٹڈ نمائندے ہو, بلکہ تم ہم مان لیتے ہیں تم ہمارے خادم نہیں ہو, تم ہمارے بادشاہ ہو. لیکن بادشاہ بھی تو اپنی مخلوق, اپنی رعایا کا آداب کوئی ہوتے ہیں نا, آداب شہنشاہی جس کو کہا جاتا ہے, وہ تو پورے کر لو. تم نے تو غدر مچا دیا, خدا کا خوف کرو. یہ ملک ہے بڑی کاوشوں سے بنا, بڑے خون خرابے سے بنا. 1000 سال کی ہماری پاکستان ایک دن میں نہیں بنا تھا, 1000 سال کی یہ خواہش آرزو پنپ رہی تھی مسلمانان ہند کے دلوں میں, جو ہجرت کر کے بیچارے آئے, اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے, جو اولین تھے. ان کو پتا تھا کہ ان پاکستان جب بنے گا تو ہمارا گھر اس میں نہیں ہوگا, ہمارے آبا کی قبریں نہیں ہوں گی. ایک عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کے برعکس ہندوستان میں فوج کا اور فوجی اداروں کا محدود کردار ہندوستانی معیشت, ہندوستانی ثقافت اور ہندوستانی عوام
اس کی حالت زار میں بہتری کی ایک بڑی وجہ ہے. میں مانتا ہوں کہ جمہوریت ان کے ہاں چلی ہے، اگرچہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو وہ بھی ایک مصنوعی ہے، ان کو تو پورا یہودیوں کی حمایت آ گئی. یہ ہندوستان کہاں تھا جب ہمارا پر کیپٹا انکم $655 تھی، نہیں $675 تھی، یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور ان کی کیا حالت تھی کہ $350 پہ رکی ہوئی تھی. اس کو ہندو گروتھ ریٹ کہا جاتا تھا، ان کے اوپر تانا دیا جاتا تھا. لیکن پھر اچانک جو ہماری تقدیر نے ایسا پلٹا کھایا. اصل بات یہ معیشت کے پیمانے اس سے نہیں ہوتے. ایوب خان کے زمانے میں فرسٹ ایشین ٹائیگر پاکستان تھا، لیکن اس سے کام نہیں بنتا. فوجیں جو ہیں وہ ریاست سازی کا کام تو کر سکتی ہیں، مطلب سڑکیں بنا سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں، ایک مصنوعی ترقی جو ہے وہ دکھا سکتی ہیں، لیکن قوم سازی کا، ہماری قوم سازی کی ہمیں ضرورت ہے. جب قوم بنا لیں گے تو ریاست خود بخود تعمیر ہو جائے گی. تو ہم نے قوم سازی میں جن کے ایک بڑی مضبوط قوم، ہندوؤں کو تو بلکہ ان کا انڈیا کا تو یہ تھا ہی نہیں، وہ تو ہوموجینیس کنٹری نہیں ہے، ہم تو ہوموجینیس کنٹری تھے. ہمارا تو ایک بہت بڑا خواب تھا، ہم نے اس کو بکھیر کے رکھ دیا. تو یہ جو ریاست سازی کا کام ہے وہ تو فوج ٹھیک کر لیتی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ بھی اس کے بعد جب پولیٹیشنز کے کھیل پہ پچ پہ آ جاتی ہے، وہ بھی پولیٹیشین بن جاتے ہیں تو پھر بیڑا غرق کرتے ہیں. لیکن قوم سازی فوج کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے، اور یہ سیاسی لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ان کو اپنی مورل اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. پھر نہ کوئی فوج آئے گی، نہ کچھ پرابلم ہوگی، نہ امریکہ کی غلامی ہمیں کرنی پڑے گی. لیٹس ہوپ فار اٹ سر. ناظرین، یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے نور العارفین صدیقی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.